دیا، نبی بدماشی کو مٹانے آئے تھے، ہم نے بدماشی کو زندہ کر دیا، شرافت کو مردہ کر دیا۔ سچ پوچھو، ہمارے منہ اس قابل نہیں کہ اس کالی کملی والے کا نام لیا جائے، اس لیے کہتا ہزار بار بشویم دہن بمسکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس، میں ہزار مرتبہ گلاب اور عنبر سے منہ دھو کر کالی کملی والے تیرا نام لوں، ڈرتا ہوں پھر بھی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کر آئے، جتنے انقلاب 24,000 نبی آئے، کوئی صوبے کا نبی، کوئی ضلع کا نبی، کوئی ڈسٹرکٹ کا نبی، کوئی قوم کا نبی، کوئی برادری کا نبی، کوئی علاقے کا نبی، آئی کالی کملی والے کی باری، کہتا تاروں سے یہ کہہ دو، تاروں سے یہ کہہ دو کوچ کرے خورشید منور آتے ہیں، قوموں کے پیغمبر، قوموں کے پیغمبر آ تو چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں، سارے جان کا نبی، درختوں کے پتوں کا نبی، سمندر کے قطروں کا نبی، زمین کے ذروں کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، ستاروں کا نبی، عرش والوں کا نبی، فرش والوں کا نبی، ساری کائنات کے انسانوں کا نبی، جنوں کا نبی، فرشتوں کا نبی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ کہاں تک تفصیل میں آپ کو لے جاؤں گا، بالآخر وہ وقت آ گیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ہے حضرت عبداللہ۔ اللہ پاک عالم الغیب ہے، غیب کی باتوں کو جانتا ہے، بے نیاز ہوا نا، جان کے حضور کے ابا کا نام عبداللہ رکھا اور والدہ کا نام سیدہ آمنہ رکھا۔ خدا کے حکم کے بغیر نبی کی اماں کا نام کوئی نہیں رکھ سکتا، نبی کے ابا کا نام کوئی نہیں رکھ سکتا۔ اس میں کیا حکمت تھی، اس میں کیا مصلحت تھی؟ اللہ پاک بے نیاز ہے، غیب کی باتوں کو جانتا ہے، اسے پتا تھا کہ آخری دنیا میں آ کر کے لوگ بگڑیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کہا کریں گے، اس لیے میں نے باپ کا نام عبداللہ رکھ دیا کہ جو عبداللہ کا بیٹا ہو، عبداللہ کے گھر میں پیدا ہو، عبداللہ کا یتیم پیدا ہو، آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہو، آمنہ کی جھولی میں پلے، سیدہ حلیمہ کا دودھ پیے، وہ مصطفیٰ ہو سکتا ہے، مجتبیٰ ہو سکتا ہے، مرتضیٰ ہو سکتا ہے، وہ ساری کائنات کا مصطفیٰ ہو سکتا ہے، لیکن خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا اور ہے، نبی اور ہے، امام الانبیاء ہے، سارے جہان کا سردار ہے، پر خدا نہیں۔ اندازہ لگاؤ، جو یتیم ہو جائے وہ بھی خدا ہو سکتا ہے، جس کو بھوک لگے، جس کو پیاس لگے، جس کو کپڑے کی ضرورت پڑے، جو شادیاں کرے، جس کے گھر میں اللہ پاک بیٹیاں پیدا کرے، بچے پیدا کرے، جس کے یہاں شادی کے لیے صحابہ کرام چل کر آئیں، یہ شادی کے لیے دوسرے کے دروازے پہ جائے، وہ مصطفیٰ ہے، وہ مرتضیٰ ہے، وہ مجتبیٰ ہے، وہ ساقی کوثر ہے، وہ شافی محشر ہے، وہ سارے جہان کے انسانوں کا، نبیوں کا، رسولوں کا سردار ہے، وہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے تو میرا تیرا بیڑا پار ہوگا، وہ امام الانبیاء ہے، صرف خدا نہیں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ کتنی خوش قسمت مائی ہوگی جس کے پیٹ میں سرکار تشریف لے آئے۔ آپ ماں کے پیٹ میں ہیں، یتیم ہو گئے، حضرت عبداللہ چل بسے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دادی زندہ، دادا زندہ، قریش خاندان ہے، عزت والا خاندان ہے، برومندانہ خاندان ہے۔ حضرت کی دادی نے
حضرت کے دادا کو بٹھا لیا اشارہ کر کے. حضور کا دادا کھانا کھا کر جلدی سے باہر نکل جایا کرتا تھا. آج بھی سمجھدار بوڑھے جو ہوتے ہیں وہ کھانا کھایا اور باہر چلے گئے, بیٹھک میں اپنا آرام کیا. اور جن بوڑھوں کو متھا مارنے کی عادت ہوتی ہے وہ گھر میں ہی پڑے رہتے ہیں, سارا دن منہ سے لڑتے رہتے ہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دادی نے اشارہ کر کے بٹھا لیا اور کہنے لگی حضرت کے دادا کو, میں بڑی پریشان ہوں, میں بڑی حیران ہوں, تمہیں کیا بتاؤں, آپ مرد ہو, باہر رہتے ہو, میری پریشانی میں رات کٹتی ہے, دن کٹتا ہے. عبد المطلب نے پوچھا تجھے کیا تکلیف ہے؟ کہنے لگی یہ ہماری بیوہ نو, یہ بیوہ بہو, یہ آمنہ نہ جانے کہاں سے عطر منگاتی ہے, کہاں سے خوشبو منگاتی ہے, سارا گھر ہر وقت مہکا رہتا ہے, ہر وقت خوشبو آتی ہے, جہاں سو جائے وہاں خوشبو, جہاں بیٹھ جائے وہاں خوشبو, جہاں آرام کرے وہاں خوشبو, جو چیز گلاس جس میں پانی پیے اس میں خوشبو, جس برتن کو ہاتھ لگائے اس میں بھی خوشبو آتی ہے. عبد المطلب کہنے لگا پھر ساسنوں میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا, تو بھی گھر میں رہتی ہے, وہ بھی گھر میں رہتی ہے, پوچھ کیوں نہیں لیا کہ کون لا کے دیتا ہے عطر؟ نئی بات بتاؤں, تو عورت ذات ہے, اپنے گھر میں رہتی ہے, سارا مکہ میرا سر کھاتا ہے, کبھی اس محلے کے لوگ آتے ہیں, کبھی اس محلے کے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ تو عورت ذات ہے, تجھے کوئی پتہ نہیں لگتا خوشبو کہاں سے آتی ہے. یہ خاص عطر ہے, یمن کا عطر نہیں, فلسطین کا بنا ہوا عطر نہیں, مصر کا عطر نہیں, شام کا عطر نہیں, عراق ایران کا عطر نہیں, یہ کوئی خوشبو بھی خاص ہے. حضرت کے دادا نے کہا پھر پوچھ کیوں نہیں لیتی, پوچھ لینا کہاں سے لاتی ہے. بیوہ ہے بھی پیٹ سے, ہے بھی حمل سے, اور ہے بھی بیوہ, ایسا اچھا عطر لگاتی ہے ہمیں اپنی آبرو کا ڈر لگتا ہے. آج کل تو جنٹل مینی کرنے پہ آئے تو پھر بیوہ ہوں, سہاگن ہوں, پھر خیر ہی خیر ہے. بس توجہ ہے سب کی. بڑی عجیب بات عرض کرنے لگا ہوں. جب حضرت کے دادا نے یہ کہا پوچھ کیوں نہیں لیتی, حضرت کی دادی کہنے لگی کیسے پوچھوں, کئی مرتبہ پوچھنے کے لیے اس کے پاس جاتی ہوں, آمنہ کے اپنے پاس بلاتی ہوں. کہنے لگی حد ہو گئی, جب میری نگاہ میری نظر اس کے چہرے پہ پڑتی ہے مجھے پسینے چھوٹ جاتے ہیں, پسینے آ جاتے ہیں مجھے, تو میں روم میں آ جاتی ہوں, میری زبان گنگی ہو جاتی ہے, میں بات نہیں کر سکتی. آپ مرد ہیں, آپ پوچھ لیں, مرد پھر بھی تکڑے دل والا ہوتا ہے. عبد المطلب نے آواز دی, بیٹی آمنہ, جی حضور ابا, ذرا آنا سامنے. اللہ غنی, کیا نظارے ہوں گے جب دو جہان کی دولت کو لے کر سید آمنہ تشریف لا رہی ہیں. حد ہو گئی, جب میری نگاہ میری نظر اس کے چہرے پہ پڑتی ہے مجھے پسینے چھوٹ جاتے ہیں, پسینے آ جاتے ہیں مجھے, تو میں روم میں آ جاتی ہوں, میری زبان گنگی ہو جاتی ہے, میں بات نہیں کر سکتی. آپ مرد ہیں, آپ پوچھ لیں, مرد پھر بھی تکڑے دل والا ہوتا ہے. عبد المطلب نے آواز دی, بیٹی آمنہ, جی حضور ابا, ذرا آنا سامنے. اللہ غنی, کیا نظارے ہوں گے جب دو جہان کی دولت کو لے کر سید آمنہ تشریف لا رہی ہیں. وہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات میں جس مائی نے نبی کو جنم دیا, جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا, اس مائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا.
صرف ہم تمہیں برے لگتے ہیں جب تمہاری ہم وہ اصلی رگ پکڑتے ہیں نا، ڈول ڈماکیوں والی، ناچنے کودنے والی، بس یہاں آ کر کہتے ہو بھائی تقریر تو بڑی اچھی کرتا ہے پر یہ بڑا کام خراب ہے، ہمارا گلا پکڑ لیتا ہے۔ اور جس نبی کی آمد پر خدا نے عطر کی بارش برسائی تم وہاں بدتمیزی کرتے ہو۔ جناب عبد المطلب نے سیدہ آمنہ سے پوچھا بیٹی یہ عطر کہاں سے لاتی ہو جو استعمال کرتی ہو؟ سارا مکہ مہک گیا، سارا مکہ معطر ہو گیا، سارے مکے میں چرچا ہے یہ تمہیں کون عطر لا کے دیتا ہے؟ کالی کملی والے کی اماں فرمانے لگی ابا کسی نے نہیں لا کے دیا، نہ تم نے لا کے دیا، نہ کسی اور نے لا کے دیا، نہ میں نے ساری زندگی میں عطر کبھی خریدا نہیں، میں بازار کبھی گئی نہیں، مجھے منڈی کا پتہ نہیں، مجھے عطر والے کی دکان کا علم نہیں، مجھے اچھے مارے عطر کی پہچان نہیں، نہ تم نے خریدا نہ میں نے خریدا نہ کسی نے لا کے دیا۔ او ملا پھر کہاں سے آ گیا؟ روتے ہوئے فرمانے لگی ابا پریشان نہ کرو، نہ تم آئے نہ میں لائی، ایسا معلوم ہوتا اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ اور فرمانے لگی اگر کچھ اور بتا دو دیوانی کہو گے، تم تو خوشبو سونگھتے ہو نا۔ عورت کی عادت ہوتی ہے بیچ میں کاٹ کے بات کرنے کی۔ جب حضور کے دادا نے پوچھا اور حضور کی اماں نے جواب دیا تو دادی کو تھوڑا سا بول آ گیا، اپنے گھر والے کو کہنے لگی یہ کیا بات کر رہے ہو؟ عطر منگاتی ہے، عطر لاتی ہے، عطر استعمال کرتی ہے، استعمال کی بات نہ کرو، اس سے اچھی طرح پوچھو یہ تو جہاں تھوکتی ہے وہاں سے ہی خوشبو آتی ہے۔ فرمانے لگی تم نے صرف خوشبو سونگھی، اگر کچھ اور بتا دوں دیوانی کہو گے۔ ہر رات ایک پیغمبر خواب میں مبارکباد دینے آتے ہیں، میں درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں، درختوں کے پتے مجھے سلام کرتے ہیں، میں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں، پہاڑوں کے پتھر مجھے سلام کرتے ہیں۔ اور کہنے لگی ابا تمہیں کیا بتاؤں، یہ کئی مرتبہ مجھے چاند سلام کرنے آ چکا، مبارکباد دینے چاند بھی آیا، پیغمبر آئے، ترتیب لائے، ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ اب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو بہت بڑی عظمت والی چیز ہے، کوئی ہمارے گھر میں تو کوئی شے آنے والی ہے، ہمارے گھر تو کوئی عجیب و غریب چیز آنے والی ہے۔ عرض میں نے اس لیے کی یہ بات کہ جس نبی کی آمد پر اللہ پاک نے نور کی عطر کی بارش فرمائی، آج اسی نبی کا امتی کلمے کے بغیر دنیا سے جا رہا ہے، جھوٹ بول بول کر حرام کھا کھا کر دنیا سے جا رہا ہے، بدماشیاں کر کر کے دنیا سے مر رہا ہے۔ جس نبی کی آمد پر آسمان نے عطر کی بارش برسائی، رحمت کی بارش برسائی، آج اسی نبی کی امت ہے جھوٹ کو زندہ کرتی ہے، بدماشی کو زندہ کرتی ہے، حرام خوری کو زندہ کرتی ہے، اللہ کے قرآن کو ٹھکراتے ہیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، جب وہ رات وقت آیا، رات دن میں جھگڑا ہوا، رات کہنے لگی الہ العالمین وہ سعادت مجھے ملے، رات میں امام الانبیاء تشریف لائے، دن کہنے لگا سعادت یہ مجھے ملے، یہ دولت ملے نبی آخر الزمان دن میں پیدا ہو۔ ہائے رات لڑی،